اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ حبیب اللہ۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین مارچ ہماری گفتگو کی بنیاد بنا تھا اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے سارے پہلوؤں کے اوپر گفتگو کریں گے۔ تو پہلی جو ہماری نشست ہوئی تھی تو اس کے متعلق ہم نے گفتگو کی تھی، اصولی گفتگو، اور وعدے اور ترتیب کے مطابق آج ہم نے گفتگو کرنی ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر خواتین کے ساتھ جو کچھ کیا جاتا تھا، کیا کیا جاتا تھا، کیا سلوک ہوتا تھا۔ یہ میرے سامنے قرآن ہے، سورہ نساء اور آیت نمبر 19۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور نہ انہیں روکے رکھو، انہیں روک کے نہ رکھو تاکہ لے جاؤ کچھ حصہ مار وغیرہ کا ایسا جو تم نے انہیں دیا ہے۔ یہ ترجمہ ہو گیا، اب میں آپ کو تفصیل سناتا ہوں۔ امام بغوی لکھتے ہیں کہ زمانے جاہلیت کے اندر اس طرح ہوتا تھا کہ کسی خاتون کا کوئی خامند فوت ہو جاتا تھا تو اس خاتون کے پاس ایک لڑکا آتا، یعنی اس کے خامند کا لڑکا، اس کا سوتیلا بیٹا، یہ اس کے پاس آتا یا کوئی بھی رشتہ دار آ جاتا، یہ اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتا، یعنی لڑکا آنے والا سوتیلا جو بیٹا تھا اس لڑکی کے اوپر کپڑا ڈال دیتا اور یہ لڑکی اس کی ہو جاتی، یہ اس کا اقدار ہے۔ اگر چاہتا تو جو کچھ مار اس کو میت نے دیا ہوتا تھا، یعنی اس کے والد نے جو اس کو مار دیا تھا، اسی مار کے اوپر اس سے نکاح کر لیتا، نئے مار وغیرہ کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی تھی، اسی مار کے اوپر نکاح ہو جاتا تھا۔ اور اگر چاہتا تو اس کی شادی کر دیتا اور مار خود لے لیتا، یعنی کسی اور کے ساتھ شادی کر دیں، مار خود لے لے۔ اور اگر چاہتا تو اس کو شادی سے روک دیتا، یعنی شادی خود کرے اسی مار کے اوپر، تب اس کی مرضی ہے، کسی دوسرے کو دے دے مار خود لے لے تب اس کی مرضی ہے، اور اس کو اپنے پاس روکے رکھے۔ کیوں روکے رکھے؟ تاکہ والد نے جو اس کو مار وغیرہ دیا یا جو کچھ اس کو حصہ وغیرہ ملا ہے یا کچھ اس کے تحفے طاف وغیرہ وہ سب میں لے لوں، اس وجہ سے روکے رکھتے تھے اس کو۔ یہ زمانہ جاہلیت کا کتنا برا دستور تھا، کتنی بری رسم تھی خواتین کے ساتھ کہ ان کا بیٹا مالک بن جاتا، امی کا، اپنی والدہ کا مالک بن جاتا، جو مرضی کرے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ اب یہ آگے لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ معاملہ اسی طرح تھا، اسلام نے اسے روکا ہے۔ حضرت ابن عباس کا یہ قول فرماتے ہیں اسلام نے اسے منع کیا ہے، لیکن آپ سنیں، آگے سنیں، یہ معاملہ اسی طرح ہوتا رہا۔ اور ہاں ایک بات یاد رکھیں کہ اگر کپڑا ڈالنے سے پہلے خاتون اگر اپنے کسی رشتہ دار کے پاس چلی جاتی تو بچ جاتی تھی، یعنی کپڑا ابھی تک اس نے لڑکے نے آ کر نہیں ڈالا، یہ سے پہلے فرار ہو جاتی، چلی جاتی اپنے رشتہ داروں کے پاس، اپنے کسی قبیلے کے پاس، تو پھر یہ بچ جاتی تھی۔ بہرحال زمانہ جاہلیت کی ایک بہت بری رسم تھی، اسی دستور کے اوپر لوگ قائم تھے کہ حضرت ابو قبیس بن اسلط انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دنیا سے پردہ کر گئے۔ انہوں نے ایک بیوی چھوڑی، کبیشہ ان کا نام تھا، ایک بیوی چھوڑی جس کا نام کبیشہ تھا۔ ان کا ایک بیٹا تھا جس کو حسن کہتے تھے، یعنی نام اس کا حسن تھا۔ اب اس نے کیا کیا کہ اس نے کبیشہ کے اوپر آ کر پردہ ڈالا، صحابی رسول کی بیوی تھی اور یہ ان کا بیٹا تھا حسن، اس نے آ کر پردہ ڈالا، اور اب پردہ ڈال کے چونکہ یہ اس کے نکاح کے اندر آ گئی، پردہ ڈالا، نکاح کر لیا۔ اب نکاح کرنے کے بعد کیا کرتا تھا؟ نہ حقوق زوجیت ادا کرتا اور نہ ہی اسے نان نفقہ دیتا تھا۔ یعنی حسن نے کیا کیا؟ اپنی والدہ کے ساتھ نکاح کر لیا، نکاح کرنے کے بعد نہ اس کو خرچہ دیتا ہے اور نہ ہی اس کے حقوق ادا کرتا ہے۔ یہ چل کے آ گئیں اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی ذات اقدس کے پاس۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم کچھ دیر خاموش رہو، اللہ تعالیٰ حکم نازل کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیے جو آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھ کے تلاوت کی ہے۔ یہ حالت تھی زمانہ جاہلیت کے اندر خاتون کی۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ دوسرے مقام کے اوپر بھی دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ آیت نمبر 22 سے فرما وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، کہ آپ نکاح نہ کریں کہ جو خواتین نکاح کے اندر رہ گئی ہیں تمہارے باپ داداؤں کے نکاح کے اندر رہ گئی ہیں۔ تو ان دونوں آیتوں سے آپ نے کیا سمجھا ہے؟ ان دونوں آیتوں سے یہ بات پایا، ثبوت کو پہنچ گئی ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر عورتوں کے ساتھ یہ کیا جاتا تھا، سوتیلا اس کا بیٹا ہوتا تھا، وہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے، اس کو اپنے پاس رکھے، روک کے رکھے، اس کے مار کے اوپر قبضہ کرے،
حقوق نہ ادا کرے، تنگ کرے اس کو، یہ حالت ہوتی تھی۔ اب آگے بڑھیے، زمانہ جاہلیت کے اندر یاد رکھیں 4 قسم کے نکاح بڑے مشہور تھے، اور یہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات اقدس سے مروی یہ روایت ہے، بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے اور ابو داؤد شریف کے اندر بھی موجود ہے، اور ہو سکتا ہے واقعی بھی جو حدیث پاک کی کتب کتاب النکاح یا کتاب الطلاق کے اندر یہ روایتیں موجود ہوں۔ بہرحال بخاری شریف اور ابو داؤد کے حوالے سے میں پیش کرتا ہوں۔ 4 قسم کے نکاح تھے۔ ایک نکاح وہ تھا کہ کسی خاتون کے پاس 1 سے لے کر 9 تک یعنی 10 سے کم افراد آتے، وہ اس کے ساتھ مشغول ہوتے، پھر چلے جاتے، پھر یہ بچہ جنتی، بچہ پیدا ہوتا، یہ ان کو بلاتی اور وہ انکار تو نہیں کرتے تھے، تو اب یہ کیا کرتی، کسی ایک کے حوالے کر دیتے کہ یہ بیٹا تیرا ہے، بات ختم۔ یہ نکاح کا ایک طریقہ تھا۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ خواتین نے گھروں کے اوپر جھنڈے لگائے ہوتے، تو بہت بڑی ایک جماعت 50-60 افراد کی ایک جماعت مختلف اوقات کے اندر اس کے پاس آتی، وہ ان کا نوٹ رکھتی تھی، 50-60 افراد ایک خاتون کے ساتھ مشغول ہوتے تھے۔ پھر کیا ہوتا، جب یہ بیٹا اس کا پیدا ہوتا وہ ان کو بلاتی، پھر ایک قیافہ شناس آتا، قیافہ شناس یہ کرتا کہ شکلوں سے اندازہ لگاتا کہ یہ بیٹا کس کے برابر ہے، یعنی کس کے ساتھ اس کی شکل ملتی ہے، تو جس کے ساتھ شکل ملتی اس کے حوالے کر دیا جاتا۔ 2 قسم کے نکاح ہو گئے۔ تیسرا نکاح اس طرح ہوتا تھا کہ شادی ہو گئی، اب خاتون کو طور کی حالت کے اندر، پاکی کی حالت کے اندر کسی نیک شخص کے پاس بھیج دیا جاتا کہ جا کر اس کے ساتھ مصروف ہو کے آؤ، اور وہ لوگ یہ امید رکھتے تھے کہ یہ نیک بندے کے ساتھ مشغول ہوئی ہے، اب یہ اس کے ساتھ خود مصروف ہوتا، جو بیٹا پیدا ہوتا اس سے یہ لوگ امید رکھتے تھے کہ یہ نیک بیٹا پیدا ہوگا۔ اور چوتھا قسم کا جو نکاح تھا وہ نکاح اسی طرح کا تھا، یعنی جس طرح ہم کسی لڑکی کو دیکھتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں، پھر اس کے والدین سے اس کا رشتہ مانگتے ہیں، پھر نکاح ہو جاتا تھا۔ یہ 4 قسم کے نکاح تھے۔ اب یہ بات تو ہو گئی نا حدیث پاک، یعنی ابو داؤد شریف کی اور بخاری شریف کی حدیث پاک کی، لیکن یاد رکھیں اس کے علاوہ بھی کچھ رسمیں تھیں نکاح کی جو مختلف کتب تاریخ کے اندر بھی موجود ہیں، کتب سیرت کے اندر بھی موجود ہیں، وہ بھی چند ایک میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ ایک ہوتی ہے وٹے سلٹے کی شادی، یعنی اس طرح کوئی شخص کسی کو کہتا بغیر مار کے آپس میں طے کر لیتے کہ تم فلاں کا رشتہ مجھے دے دو اور یہ رشتہ تم لے لو، مار وغیرہ مقرر نہیں کیا جاتا تھا، اس کو وٹے سلٹے کی شادی کہتے ہیں۔ یہ ہو گئی۔ دوسرا دوستی کی شادی ہوتی تھی، یعنی مثال کے طور پر 2 دوست آپس میں بیٹھے ہوئے تو وہ آپس میں تبادلہ کر لیا کرتے تھے بیویوں کا، فلاں مجھے پسند آ گئی، یہ مجھے دے دو، میری یہ بیوی ہے تم لے جاؤ۔ یہ بھی شادی کا ایک طریقہ تھا۔ یہ بات آپ کو سمجھ، ایک متع کی شادی ہوتی ہے جس کو نکاح متع کہتے ہیں، یہ بھی اس زمانے جاہلیت کے اندر تھا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا تھا بات کے اندر۔ ہمیشہ حدیث پاک کے الفاظ مسند حمیدی کی یہ ہیں کہ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر والے دن اس کو قیامت کی صبح تک پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آرام فرما دیا، اور بعض دوسری روایت کے اندر فتح مکہ کا ذکر بھی آتا ہے۔ بہرحال چونکہ وہ ہمارا موضوع نہیں ہے تو اس کی طرف میں نہیں جاتا۔ بہرحال اس قسم کا نکاح بھی ہوتا تھا، اور اس قسم کا نکاح بھی ہوتا تھا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو خوبصورت شخص کے پاس بھیج دیتا تھا، یعنی اس زمانے کے اندر جو خوبصورت لڑکے ہوتے تھے بیوی کو اس کے پاس بھیجا جاتا تھا، وہ وہاں پر مصروف ہو کے آتی، پھر یہ اس کے ساتھ مصروف ہوتا، اس سے وہ لوگ کیا امید رکھتے تھے کہ بیٹا خوبصورت پیدا ہوگا۔ اب اس بات کے اوپر آپ سب لوگوں نے غور کر لیا، مرد و خواتین اس بات کے اوپر غور کریں۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب کسی شخص کو خبر دی جاتی کہ تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، وہ پورا دن محلے والوں سے اپنا منہ چھپا کے پھرتا تھا، یہ حالت ہوتی تھی۔ پھر وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، یہ کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کل قیامت والے دن کہ کیوں تو زندہ درگور کی گئی تھی، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ آپ اس بات کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے آپ کو۔ یہ زمانے جاہلیت کے ساتھ خواتین کے ساتھ ہوتا تھا۔ طلاق کے اندر کیا ہوتا تھا، جب کسی کا خامند مر جائے عدت کس طرح گزارتی تھی؟ عدت اس طرح گزارتی تھی 1 سال تک ایک گندے اور تاریک کمرے کے اندر رہتی تھی، اس کو کھانا آپ یوں سمجھے کھڑکیوں اور روشن دانوں سے دیا جاتا تھا، اور بخاری شریف کے اندر موجود ہے پھر 1 سال بعد نکل کے وہ گندی سی رسم ہے وہ ادا کر کے آزاد ہوتی تھی۔ زمانے جاہلیت کے اندر یہ حالت ہوتی تھی۔ دنیا کے تمام مذاہب کو میں نے دیکھا ہے،
عیسائیت کو میں نے دیکھا ہے، ہندو مت کو میں نے دیکھا ہے، یہودیت کو میں نے دیکھا ہے، یہ کہتے ہیں، آپ یوں سمجھیں کہ خرابی کی جڑ یہ روحانی میدان کے اندر یہ خاتون کو خرابی کی جڑ سمجھتے ہیں۔ یہاں تک کہ انگلش کا ایک لفظ ہے ایول، اس کا معنی ہوتا ہے برائی، اس کا معنی ہوتا ہے بدی، ابلیس، شیطان، ایول کا یہ معنی ہوتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایول جو ہے یہ ترجمہ ہے انگلش کے اندر ہوا کا۔ اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ وہ معاشرہ خواتین کو کیا سمجھتا ہے اور خواتین کو کیا سمجھا جاتا تھا۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ اب آگے بڑھیے۔ ہندو مت کے اندر یاد رکھیں، ہندو مت کے اندر ستی کا تصور ہے، یعنی جس وقت خامن فوت ہو جائے تو اس لڑکی کو اس خامن کے ساتھ ہی جلا دو۔ عیسائیت کی طرف آپ دیکھیں تو عیسائیت بھی اس طرح کرتے ہیں کہ وہ کسی بھی خاتون کے متعلق عیسائیت وہ کہتے ہیں کہ اس کو دوسری شادی کی اجازت نہیں ہے، یعنی کوئی خاتون ہو اگر مثال کے طور پر بیوہ ہو جائے یا اس کو طلاق ہو جائے تو دوسری شادی کی اس کو اجازت نہیں ہے، عیسائیت کے اندر بھی۔ اب دوستو یہ ساری گفتگو آپ نے ملاحظہ کر لی، اب اس ساری کا خلاصہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ہو سکتا ہے جو گفتگو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، میں اب مختصراً آپ کو سمجھاتا ہوں۔ زمانہ جاہلیت کے اندر لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بیٹے ماؤں سے نکاح کر لیے کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر ایک خاتون کے پاس 60 افراد آتے تھے، خامدوں کی تعداد ہی مقرر نہیں تھی، وراثت کے اندر ان کا حق نہیں تھا، تعلیم کے لیے تعلیم کا حق ان کو حاصل نہیں تھا۔ تمام مذاہب اس کو برائی کی جڑ کہتے ہیں۔ اب جاہلیت کا زمانہ گزرا، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے، اسلام لے کر آئے، تو اس اسلام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ نے عورت کو حقوق عطا فرمائے، بہن کی صورت میں، بیٹی کی صورت میں، تعلیم کا حق دیا، انڈسٹری کا حق دیا، زراعت کا حق دیا، سیاست کا حق دیا، شورا کے اندر بیٹھنے کا حکم دیا، شورا کے اندر بیٹھنے کی اجازت دی۔ تو جس اسلام نے اتنے حقوق آپ کو عطا کیے، زمانہ جاہلیت کے اندر آپ کے ساتھ جو کچھ ہوتا تھا آپ نے جان لیا، تو جس اسلام نے اتنے حقوق آپ کو عطا کیے، یہ اسلام آپ کا محسن ہے، آج اس کے خلاف آپ سڑکوں کے اوپر نکل آئیں۔ جس اسلام نے آپ کو حقوق عطا کیے، معاشرے کے اندر بلندی عطا کی، عزت عطا کی، وراثت کے اندر حق دیا، شورا کے اندر بیٹھنے کی اجازت دی، کاروبار کا حق دیا، تعلیم کا حق دیا، اسی اسلام کے خلاف میری بہنوں اتنی سخت بغاوت کیوں ہے؟ بس اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔